ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، جنگ جمل میں تو اس کے بالکل الٹ ہے، تطبیق دیجیے۔ رحماء بینہم جن کے بارے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ جو سارے صحابہ کو کہہ دیتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بات ہے اصحاب حدیبیہ کی، جو 1400 آدمی اس وقت ساتھ تھا نا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، ان کا ذکر سورہ الفتح میں نا کہ جنہوں نے یہاں بیعت کی کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ ان 1400 میں سے لڑائی ہوئی ہے، واقعی طلحہ اور زبیر بھی ان میں سے حضرت علی علیہ السلام سے لڑے، مگر ان کی محبت ختم نہیں۔ وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، اس پر لوگوں کو دکھ ہوا، ذہن جو ہے نا ان میں بہت انتشار پیدا ہوا، یہ بھی بیچارے نکل کھڑے ہوئے کہ اس طرح ہی قاتل پھر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مگر عین میدان جنگ میں رحماء بینہ کر دیکھو کہ جب امیر المومنین نے بلایا حضرت زبیر کو، پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، اور کہا تمہیں یاد ہے کہ تم میں اسے ایک مرتبہ محبت کر رہے تھے، بڑے پیار سے بات نے رسول اللہ گزرے اور کہا زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ محبت کروں، اس کا یہ مرتبہ اور مقام اور پھوپھی کا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو اس سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا۔ اسی وقت انہوں نے کہا اگر مجھے یہ بات پہلے یاد آ جاتی میں ہٹتا ہی نہ۔ میدان سے پھر چلے گئے، وہ راستے میں ایک آدمی نے جب وہ نماز پڑھنے لگے، وہ بھی حضرت علی کا ساتھی تھا، عمر بن جرموز، پیچھے لگ گیا۔ تو آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے کہا یار ان دونوں میں بڑے جھگڑے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی پارٹی سے کس کا تعلق ہے، میرا تیرا عہد ہے کہ نماز کے دوران کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مگر وہ نہ باز آیا، یہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں شہید کر لیا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس تلوار لے کر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، تو جہنمی آدمی، اور یہ تلوار جو ہے اس کے ذریعے تو زبیر نے کتنی مرتبہ حضور کا دفاع کیا تھا۔ تو واقعی اس کا انجام یہی ہوا کہ بعد میں وہ خارجی بنا، حضرت علی کے خلاف ہی لڑا، اس میں قتل ہو گیا۔ طلحہ نے جب یہ بات سنی وہ بھی میدان سے جانے لگے۔ پھر مروان نے یہ سوچ کر کہ اب یہ دونوں لیڈر چلے جائیں گے تو کھیل تو خراب ہو جائے گا، ہم نے جو آگ بھڑکائی ہے کہ معاویہ سے جنگ سے پہلے ہی ایک ٹکر اور ہو جائے، ایک گروہ ویسے ختم ہو جائے گا، دوسرا کمزور ہو جائے، سازش تھی نا، گھسے ہوئے تھے، تو یہ تو خراب ہو۔ اس نے پھر اپنے لشکر میں ہوتے ہوئے زہر آلود تیر مارا، حضرت طلحہ کو شہید کر دیا۔ تو ان کا معاملہ جو نا اصحاب الحدیبیہ کا یہ الگ ہے، معاویہ اور ان کا گروہ یہ کوئی نہیں، جو اس وقت نا حدیبیہ میں فتح مکہ، ان کا کوئی نہیں یہ حال، یہ نہ رحماء بینہم، نہ کوئی انہوں نے توبہ کی، نہ ہارنے لگے، قرآن کھڑے کر لیے، ثالثی میں دھوکہ کر لیا۔ فرق کرنا چاہیے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام نبی جنت میں اللہ نے صاف کہا تھا قریب نہ جائے، وہ چلے گئے، اللہ خود کہتا کہ ایسا آدم ربا فغوا، آدم رب کی نافرمانی کر بھٹک گیا، مگر اب اس غلطی کی وجہ سے کوئی برا نہیں کہتا، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ اس لیے طلحہ اور زبیر اور ام المومنین کا معاملہ جو ہے نا انصاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ہمیشہ روتی رہی اور یہی کہتی رہی، عبداللہ بن عمر گزرے تو میں نے مجھے کیوں نہ روکا، میرا کیا کام تھا میدانوں میں نکلنے کا۔ مگر یہ معاویہ اور ان کا گروہ جو نا بیٹا، انہوں نے کوئی کام نہیں، ان کے پاس ہی نہیں آئی شرم ساری، دن بن مکاری اور فریب میں آگے بڑھتے۔ جی ایک دوست کہتے ہیں کہ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اصحاب الحدیبیہ جو تھے وہ ایسے ہی تھے، لڑائی ہوگی پھر کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات آ جائے نا وہ اس وقت کی بات ہوتی جب آیت اتر رہی، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ نہیں رکھا۔ آج میں مومن ہوں کل کافر ہو جاؤں، اور مومن ہوتے ہوئے اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو کوئی کہا یار اللہ نے تو یہ کہا، اللہ نے مومن ہونے کی حالت میں کہا تھا، بعد میں بے ایمان ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ عبداللہ بن صاحب ربی تھرا کاتب وہی تھا، مرتد ہو گیا۔